خالق کائنات نے حضرت انسان کو عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان اور جنات کی تخلیق کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان جب تک اللہ کا مطیع، فرما بردار، عبادت گزار ہے، تب تک وہ اپنے مقصد تخلیق پر پورا اتر رہا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں سے، طریقوں سے ہٹتا ہے، انحراف کرتا ہے، تو مقصد تخلیق سے ہٹ جاتا ہے۔ اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو چیز انسان بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے، اگر وہ مقصد کے مطابق کام کرتی ہے تو وہ اس کے لیے قابل قدر ہے، اور اگر وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو اس چیز کو بیکار کر دیا جاتا ہے، کوڑیوں کے باؤ پھینک دیے بیچ دیا جاتا ہے، خام مال میں پھینک دیا جاتا ہے، ردی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقصد کی نہیں رہی، مقصد سے ہٹ گئی ہے، ضرورت کی نہیں رہی۔ تو وہ انسان اللہ کے ہاں مکرم ہے، محترم ہے، قابل عزت ہے، قابل قدر ہے، جو انسان اپنے مقصد تخلیق پر پورا اترتا ہے، اور جو مقصد تخلیق سے انحراف کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے سے انحراف کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، تو اللہ کے یہاں بھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ اللہ بھی اس بندے کی کوئی اپنے یہاں ویلیو نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقصد سے انحراف کر چکا ہے۔ اس لیے عزیزان من، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ، اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کا جذبہ ہے تو کامیابی ہے، اس سے انحراف ہے تو ناکامی ہے۔ محمود و ایاز کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ سلطان محمود کا ایک بڑا مقرب وزیر تھا ایاز، اور وہ سلطان کو بڑا ہی پیارا تھا۔ دیگر وزراء کو وہ ایک آنکھ نہیں باتا تھا، اس لیے کہ سلطان محمود اسے بڑا پیار کرتا تھا۔ ایک دفعہ وزراء مل کر کے سلطان محمود کے پاس گئے اور کہنے لگے، سلطان معظم، ہم بھی تو آپ کے وزراء ہیں، آپ کے مقربین ہیں، لیکن جو عزت، جو احترام، جو مقام ایاز کا ہے وہ ہمارا نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سلطان محمود نے کہا میں تمہیں پھر کسی موقع پر بتاؤں گا۔ پھر ایک دفعہ سلطان کے پاس ایک قیمتی ہیرا آیا، قیمتی موتی آیا۔ سلطان نے سارے وزراء کو بلایا اور بلا کر کے کہا یہ ہیرا ہے اور اسے توڑ کے لاؤ۔ اب سارے وزیروں نے اسے پکڑا باری باری، اور اتنا قیمتی ہیرا، موتی، جوہر دیکھا تو توڑنے کو من نہ چاہا، اور یہ سوچا کہ شاید سلطان ہمارے امتحان لے رہا ہے، آزمائش کر رہا ہے کہ ہم یہ چیز کو نقصان پہنچاتے کہ نہیں پہنچاتے۔ انہوں نے لا کر کے سلامت ہی وہ سلطان کو واپس کر دیا، اور کہنے لگے کہ اتنی قیمتی چیز کو توڑنے کا، ضائع کرنے کا ہم میں حوصلہ نہیں۔ سلطان نے اپنے وزیر ایاز کو بلایا، محبوب ترین وزیر کو وہ موتی دیا اور یہ کہا کہ اسے توڑ کے لاؤ۔ ایاز لے گیا اور اس موتی کو توڑ کر سلطان کے سامنے لے آیا۔ باقی وزراء کہنے لگے آج یہ ایاز بے وقوفی کر چکا ہے، سلطان کا اتنا قیمتی موتی توڑ لایا ہے، اب سلطان کی نظروں میں یقیناً اس کی ویلیو نہیں رہے گی۔ سلطان نے سارے وزراء کو بھی بلایا اور ایاز کو بھی بلایا، ان سے پوچھا تمہیں یہ موتی دیا تھا، تم نے کیوں نہیں توڑا؟ کہنے لگے حضور جہاں پناہ اتنا قیمتی تھا کہ توڑنے کو من نہیں چاہا، اور ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ سلطان کی اتنی قیمتی چیز کو ضائع کر دیں۔ ایاز سے پوچھا کہ تم نے کیوں توڑا؟ کہنے لگا جہاں پناہ بات یہ ہے کہ یہ ہیرا، یہ موتی اگرچہ بڑا قیمتی تھا، قیمتی ہے، لیکن آپ کا حکم میرے لیے اس موتی سے زیادہ قیمتی تھا۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں اس کو توڑا ہے تاکہ میں آپ کے نافرمانوں میں کسی صورت شامل نہ ہو جاؤں۔ یہی وجہ تھی عثمان نے سارے وزراء کو کہا کہ اس کو میں نے اپنا مقرب بنایا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ہاں میری اہمیت ہے، میری چیزوں کی اہمیت نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کو بھی وہی بندہ پسند ہے جو ہر حال میں اس کی اطاعت کا جذبہ رکھتا ہے، اس کے سامنے جھکنے کا جذبہ رکھتا ہے، اس کے فرمان، اس کے احکامات کے سامنے سر بتسلیم خم کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اور ایسے ہی جذبے والوں کو اللہ تعالیٰ بھی محبوب رکھتا ہے۔